تو مولانا عمران بشیر صاحب پھر اسی حوالے سے بتائیے گا کچھ تدابیر بتائیں نا. یہ بات جو ہے ضروری تھی اس بات کی تکرار تاکہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں یاد آئے, لیکن اس بات کا پتہ تو ہے ہمیں سب کو کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہو نہیں پاتا ہے. کیا کریں گے یہ ہو پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے. معصومانہ سوال ہے. معصومانہ نہیں, اس کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اللہ آپ کے دل میں وہی بات ڈالتے ہیں, اللہ اس میں اور استقامت دے آپ کو جس کی واقعتاً امت کو ضرورت ہے. ہوتا ہے بعض دفعہ بے جا سوال شروع ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور ترقی دے. اس میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا, ترمذی شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا, اللہ سے حیا ایسے کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. اچھا پہلے حیا کی ذرا تشریح سن لیں. حیا کہتے کس کو ہے؟ حیا لیا گیا حیتن سے. حیتن عربی میں کہتے ہیں سانپ کو. جیسے سانپ کو دیکھ کے انسان سہم جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے, تو میں حیا کا تقاضا یہ ہے کہ جب جب گناہ کرنے لگے اللہ کا تصور اس کے ذہن میں ہو اور یہ کانپ اٹھے کہ میں نے اس مالک کے سامنے پیش ہونا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا انا نستحیی والحمدللہ, یا رسول اللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا لیس الامر کذالک, معاملہ ایسے نہیں ہے. حیا 3 چیزوں کا نام ہے. فلیحفظ الرأس وما حوا, سر کی حفاظت کرنا اور سر کے متعلقہ جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرنا. دوسرے نمبر پہ ولیحفظ البطن وما وعا, اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا اور اس کے متعلقہ جو انسان کو اللہ نے شرمگاہ کا معاملہ اور خواہشات نفسانی کا معاملہ اس کی حفاظت کرنا. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلِيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا, روزانہ موت کو اور موت نے آ کے سب کچھ بوسیدہ کر دینا ہے اس کے تذکرے کرنا. جس نے یہ کر لیا اس نے حیا کا حق ادا کر دیا اور آخرت کی تیاری اس کی شروع ہو گئی. سبحان اللہ.